کینیڈا کی اس وقت حمایت، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر اور ایران سے اردو میں حمایت بھی شامل ہے۔ تو آج اردو 90 سے زیادہ ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ اردو اب صرف، لیکن گہوارے اردو یہی بر صغیر ہے، یہی بھارت ہے۔ اردو مسلمان نہیں، مسلمانوں کی زبان ہے۔ اردو کو اگر میر انیس نے کلمہ پڑھایا ہے تو اردو کو پنڈت نارائن چکبس نے رامائن پڑھائی، اردو کو اگر گلکرسٹ نے بائبل پڑھائی ہے تو اردو کو بیدی نے گرو ناتھ صاحب پڑھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اردو ہندوستانی ہے۔ اور تو یہ جو چھوٹی سی عمر کی زبان ہے، اگر اس کو کھینچ تان کر دیکھیں تو 700 سال تو ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان ملفوظات سے جو اولیاءوں کے ہیں، جو فرید الدین گنج شکر کے ہیں، ان ملفوظات سے اگر ہم دیکھیں جس میں ایک جملہ ملتا ہے اردو کا، وہ پہلا ڈاکومنٹڈ سینٹنس ہے کہ منو کا چاند بالا ہے، جس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ یعنی وہ لفظ کا اور وہ ہے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ فارسی نہیں ہے، یہ کوئی لوکل زبان نہیں۔ تو اس کی عمر 700 سال ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ صحیح دکنی اور قدیم اردو کا تعلق ہے، وہ حدوداً 350-400 سال ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر حکم چند نیر نے سچ کہا کہ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اختلاط اور ارتباط کی بدولت وجود میں آئی۔ صرف یہی نہیں، اردو زبان و ادب کی ترقی میں پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے بھی نمایاں حصہ لیا۔ صوفیوں، سادھو، سنتوں اور پادریوں کے سائے عافیت میں اردو کے ابتدائی دور کے ادب کو پھولنے پھلنے کے مواقع ملے۔ دنیا میں، یہ جملہ سنیے نیر کا، دنیا میں شاید ہی کوئی زبان ہوگی جس کی توسیع و ترقی میں اتنے مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے حصہ لیا ہو۔ میرے خیال میں یہ شرف صرف اردو ہی کو حاصل ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کے لیے مشہور افسانہ نگار کرشن چندر نے بھی اردو کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کے سیکولر مزاج کے بارے میں کہا، اردو ادب شروع ہی سے ایک مشترکہ ہند آریائی تہذیب اور کلچر کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی ترویج و اشاعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل جل کر حصہ لیا ہے۔ اردو ایک ہندوستان کی زبان ہے۔ اس نے اپنے دائرے اثر میں ہر مذہب و ملت، ہر رنگ و نسل کے افراد کو، محسوسات کو اور جذبات کو سمو کر انہیں ایسا ادبی رنگ و روپ عطا کیا ہے جس سے اپنی زبان کے ادب اور شاعری پر باہمی میل جول، رواداری، اتحاد، محبت، اخوت اور قومی یکجہتی کے جذبوں کی گہری چھاپ پڑ چکی ہے۔ انہی عناصر کی موجودگی نے اردو زبان کے ادب کو ایک سیکولر مزاج عطا کیا ہے جو سارے ہندوستانی عوام کے جمہوری جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ خشک مضمون سے گزر رہا ہوں، مگر ہم آ جائیں اسی یہ بنیاد میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 دن جو گفتگو ہوگی اور اتنے عظیم یہاں پر اسکالر جمع ہوئے ہیں، لیکن اس مضمون کا 5% بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اس مضمون کی وسعت کچھ ایسی ہے۔ اگر دریا کا پورا شیرین پانی سینچا نہ جا سکے تو کم از کم اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکے کہ کچھ تشنگی کم ہو۔ اس کی وجہ سے یہ کانفرنس آج برگزار ہو رہی ہے۔ تو ہم نے ربائی، خطا، غزل، نظم، قصیدہ، نظم نے قصیدہ یہ سب عرب یا عجم سے لیا، لیکن بقول غالب ہم نے اس میں معنی آفرینی اپنی اس بھومی سے زنی۔ وہ فارسی کے 4 شعر جو میں نے پڑھے تھے کہ مثلا شوکت عرفی کے بوس شیرازی، تم لوگ صرف اتراؤ مت یہ کہہ کر کہ عرفی کیونکہ شیرازی تھا اس وجہ سے اس کی قدر مت کرو، مشو اسیر جلالی کے بوت خانساری یا جلالی کے اسیر اس وجہ سے مت ہو جاؤ کہ اس کا تعلق خانسار ایران سے تھا،
بس سومنات خیالم درائی تابینی. مرزا غالب کہتے ہیں تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ. تو معلوم ہوگا ربا فروز بری دوش ہے زناری، اگرچہ کہ میرے دوش پر، اگرچہ کہ میرے سینے پر زنار کا دھاگا ہے، لیکن میرے بازوؤں سے جو روشنی، جو تجلی، جو ویژن کی جو شاعری ہو رہی ہے وہ ہماری اس جنم بھومی سے، اسی کو سومنات خیالی غالب کہا گیا. تو دیکھا آپ نے، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد آپ کی مجبوری سے وائس چانسلر صاحب میری ایک میٹنگ ہے کل شام میں، یعنی ہمارے ٹورنٹو میں، تو مجھے جانا ہے. اس وجہ سے میں آج شام ہی ایئرپورٹ سے چلا جا رہا ہوں، جس وجہ سے آپ کے مقالات میں سن نہیں سکوں گا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کتنا فیل کر رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ تمام آپ کو سنوں. میں صرف وہ چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو اردو ادب کو دیے گئے دوسرے کلچروں سے، اور عام طور سے اس طرف روشنی نہیں ہوتی ہے. ابھی جس کا ذکر پروفیسر شہاب ملک نے کیا کہ ہمارا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ، جو قطب شاہی 5واں حکمراں ہے، جس نے شہر فرخندہ حیدرآباد کی بنیاد رکھی ہے، جس نے، دیکھیے، وہ اکبر اعظم کا ہم اثر تھا، اور اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا دیوتا تھا جس کے 3 روپ تھے. یعنی وہ ایک وقت میں اکبر اعظم معلوم ہوتا تھا کہ اپنے طرف اکبر اعظم نے اگرچہ کہ دین الہی میں رواداری رکھی تھی، یہ شخص اگرچہ کہ مذہبی مسائل کا تھا، لیکن اس کا دوسرا رخ جہانگیر کی طرح سے تھا. اگر جہانگیر نے زنجیر عدل لٹکائی تھی تو اس کا داد محل کا دروازہ ہمیشہ عوام کے لیے کھلا تھا. اور تیسرے، یہ شاہ جہاں کی طرح سے معمار اور تاج محل اور ایسی عمارتیں، 4 مینار اور اس کے 12 یا 14 محل آج بھی حیدرآباد دکن میں ہیں. اس شخص نے، جو ہمارا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اور جس کا مقبرہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سامنے کنسٹرکشن اس کا مندر کا ہے، اور اس کی ڈوم وہ پرشین ہے، یعنی وہ گنگا جمنی تہذیب، کیونکہ اس کی جو بیگم تھی بھاگیامتی. حیدر محل کی گفتگو کر رہا ہوں. میں کیوں یہ تیز آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اردو ہماری شاعری میں جو جنسی گفتگو ہے، اس کا اگر آپ مبدا تلاش کریں، بعد میں وہ جا کر کچھ دوسرے جرت بن سکتا ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے شاعروں نے اس کا مبدا یہاں پر دکنی شاعری ہے. اس کی جو 30 پیاریاں تھیں، اگر ان کا آپ تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ شاعر اسی وجہ سے تھا کہ اس کے پاس ایک جنسی ناآسودگی تھی، بلکہ یہ ایک ایسا شاعر، ایسا حکمراں تھا جس نے اپنی زندگی میں کسی کو یعنی قتل نہیں کیا یا حکم قتل نہیں دیا. وہ اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے تیلگو کو، جو مقامی زبان تھی، بہت کچھ حاصل کیا. اور اس کے داماد نے اس کے مرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے دیوان کو، تو اردو ادب نے دکنی ادب سے کیا لیا، لمبی لسٹ ہے، 30 سے زیادہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن ایک پوائنٹ لیتے جائیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سراپا دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سراپا جس کو کہتے ہیں، شرنگار رس، جو سنسکرت میں اور جو تیلگو کے وہاں کے مقامی شعرا نائکا یعنی حسینہ کے جسم کی جو عکاسی کرتے تھے، اردو ادب میں ہم بہت مہذب ہو گئے. ہم اردو ادب میں حسینہ کے لباس کی تعریف کر رہے ہیں، حسینہ کے زیور کی تعریف کر رہے ہیں. سراپا میں زیور اور لباس شامل نہیں ہیں. سراپا اگر سنسکرت کی طرح دیکھا جائے
تو اس کا نام ہے نک سکھ. نک یعنی ناخن پا، پاؤں کا ناخن، اور سکھ یعنی سر کے بال. تو حسینہ کے ناخن پا سے سر کے بال تک جو اس کے بدن کی کیفیت ہے اس کو برہنہ طور پر اشعار میں کہنے کا نام سراپا ہے. تو ریئل سراپا جس کی طرف آپ کے سنسکرت کے شعراء نے وہ کیا ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. لیکن اگر اس کو کسی سے جوڑا جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں یہ جرت کی جرت یا دوسرے جو مسائل ہیں آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا لکشمی نارائن شفیق کی مثنوی تصویر جانا میں آپ کو مل جائے گا، میر اثر کی مثنوی آپ کے خواب و خیال میں تھوڑا سا سراپا ملے گا، لیکن ریئل سراپا ہمارے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے سب سے بہترین سراپا جو دنیا میں لکھا گیا ہے وہ دیوی پاربتی کا، کالیداس کا، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں تک. لیکن اردو ادب میں بھی جو سراپا لکھا جا رہا ہے وہ سراپا نہیں ہے. تعریف ہے حسینہ کی لیکن سراپے کی کیفیت نہیں ہے. یہ چیز جو ہم کو دی گئی ہے وہ ہم نے یہاں سے لیا ہے. ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، مثال سے پیش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اردو ادب میں مسئلہ بہت زیادہ ہے. آپ لوگ اور کوئی چیزیں نکال سکتے ہیں. حسینہ کے چہرے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے؟ وہ آنکھ ہے. آنکھ کی شکل، آنکھ کا بڑا ہونا اور آنکھ میں کاجل کا ہونا، یہ سنگھار میں شامل ہے. اس کی طرف بہت توجہ کی گئی ہے. لیکن ایک چیز جو کہی گئی ہے سنسکرت میں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تربینی تھا جو گلزار صاحب کی تھی. لیکن یہ تربینی ایکچولی جو کہا گیا کہ گنگا جمنا اور نیچے سے ایک دبی ہوئی سرسوتی آتی ہے، اگر آپ صدیوں پہلے چلے جائیں، کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو آنکھ کو تربینی کہا گیا ہے. یعنی یہ جو آنکھ کی جو سفیدی ہے، آنکھ کی جو سفیدی ہے اس کو شوریت کہتے ہیں سنسکرت میں، اور آنکھ کی جو سیاہی ہے اس کو شیام کہتے ہیں. اور رتنار جو ہے، بعض وقت جب آنکھیں خماری ہو جاتی ہیں تو یہ رگیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ رگیں ڈورے کی طرح سے آنکھ میں ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو رتنار کہتے ہیں اور آنکھ کو تربینی کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حالت چشم کی گفتگو جو دکنی شاعری میں تیلگو اور سنسکرت سے آئی ہے، اردو شاعری کو دین ہے دکنی قدیم شاعری کا، اس علاقے کا. یاد ہے آپ کو کیفیت چشم کے بارے میں سودا کا شعر کہ کہتا ہے کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں. وہ وہی چیز کی طرف سودا اندازہ کر رہا ہے. یا فراق کہتے ہیں اس حالت چشم کو جس کو دیکھ کام دیو بھی شرمائے. کام دیو جو حسن کا دیوتا ہے، وہ جو حملہ کرتا ہے وہ حسن کی ترچھی نظر سے حملہ کرتا ہے. اور وہ بھی آپ کو شعر یاد ہے کہ کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو. تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک نقطہ ہے جس طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئی ہے. یہ بڑا خاص رشتہ ہے. یہی نہیں بلکہ جو چیزیں ان کے پاس تہوار بھی منائے جاتے تھے، عیدیں بھی منائی جاتی تھی، اور کیونکہ یہ امامیہ مذہب کے فالوورز تھے اور ان لوگوں نے بہت ہی تذوق و احترام کے ساتھ محرم کا انتظام کیا ہے. تو آپ کو جو مرثیہ، میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں مرثیہ کا، لوگ جانتے ہیں میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، تقابلی مطالعہ کیا ہے. بہت سے ہمارے جتنے بھی مرثیہ نگار ہیں، کئی زیادہ تر مضمون ان لوگوں نے دیوان سے حاصل کیے ہیں. اس میں جو کیفیت ہے، اس میں سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے اردو ادب میں کربلے کے واقعہ پر، وہ نوسرہار ہے. نوسرہار 1508 میں لکھی گئی ہے. نوسرہار میں جو 1800 اشعار ہیں، آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو اردو ادب میں مرثیہ جو تمام اصناف سے آگے نکل گیا، اس کو بھی جو دین ملی ہے وہ بھی آپ کے دکنی علاقے سے، اور یہی قطب شاہی، یہی عادل شاہی بیجاپوری سے آپ کو ملی ہے. تو ہم ممنون ہیں